وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی چری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، آپ کے اس علاقے میں اس ناچیز کی یہ پہلی حاضری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. میری یہاں حاضری پر اہل علاقہ نے، جماعت نے جس قدر مجھے عزت دی ہے اور جس قدر والہانہ استقبال کیا ہے، میرے پاس شکریہ کے لیے الفاظ تو نہیں سوائے اس دعا کے کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ پر اسی طرح جنت کے پھول نچھاور کریں جو آج آپ نے مجھ پہ نچھاور کی. دنیا میں اصل کام ہی نہیں، کسی کو عزت دو
اور عزت دو. اور اس وقت اس کام کی بہت ضرورت ہے. اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، چھوٹے اور بڑے کا احترام کرنا سیکھو. نبی کریم کے نام پر جب ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک ہماری زندگی میں بھی پیدا ہو جائے. دیکھیے ہر جگہ میں نے دیکھا لوگ علماء سے درخواست کرتے ہیں، پرچیاں لکھ کے بھیجتے ہیں، خطیب سے درخواست کرتے ہیں، کل میرا انٹرویو ہے، کل میری فلاں معاملہ ہے، آپ دعا فرمائیے. مولوی صاحب دعا کرتے ہیں، لیکن سمندری والوں ایک بات آج پلے باندھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ کسی امام مسجد کی یا خطیب مسجد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کہیں کبھی نہیں. لیکن آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ دعوت الوالد لولدہ، جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا. تو آپ مولویوں سے تو پرچی لکھ کے درخواست کرتے ہو، ماں باپ سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ جس کی گارنٹی اللہ کے حبیب نے دی ہے کہ ان کی دعا رد نہیں ہوئی، پھر ماں باپ کو پرچی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اتنا آسان سسٹم ہے. ابا کام کاج کر کے آیا، تھکا ہوا لیٹا ہے، امی سارا دن گھر کے کام کاج کر کے تھکی ہوئی لیٹی ہے. آپ دعا لینا چاہتے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں امی میرے لیے دعا کرو، کل میرا امتحان ہے، کل میرا انٹرویو ہے. نہیں، آپ چارپائی پر پینتی سے بیٹھ جائیں، اپنا ہاتھ پاؤں پہ رکھیں اور ایستا ایستا دبانا شروع کر دیں. یہ جو دبانا ہے یہ گویا آپ نے دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. آپ دباتے جائیں گے اور وہ دعائیں دیتے جائیں. جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، ترقیاں کرو بیٹا. بعض تو بزرگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے. ماں باپ کو دکھایا نہ کر، ان کی عزت کر. جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ موجود ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ ان کا خیال رکھے. مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے، آپ کے جو پروگرام کا اس کا جو اصل عنوان ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا ہے مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بس میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ توجہ سے محبت سے گفتگو کو سنیں. رات کا کافی حصہ گزر چکا، کافی اچھے علماء مجھ سے باقبل بیان کر چکے ہیں، میرے بعد بھی الحمدللہ کافی علماء موجود ہیں. آپ انشاءاللہ بیان سنیں گے اور امید ہے کہ
انہوں نے آپ کو کھانا بھی کھلایا ہوگا کہ نہیں کھلایا؟ کھلانا جی ابھی اچھا ماشاءاللہ. اصل میں ان کو آپ پر اعتبار نہیں ہے. سندھ میں کھانا پہلے کھلا دیتے ہیں اور پھر بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور یہاں میرا خیال ہے اگر کھلا دیتے تو یا تو آپ سو جاتے یا چلے جاتے. آپ بھی اپنی عادت بدل لیں تو انشاءاللہ انتظامیہ بھی اپنی عادت بدل لے گی. ویسے بھی انتظار اچھا ہے کھانے کا. میں اکثر ایک بات سنایا کرتا ہوں. دیکھیے، ایک وہ ہستی ہوتی ہے جس کو لوگوں نے چنا ہوتا ہے. جیسے کوئی الیکشن سے آگے آتا ہے، عہدہ لے لیتا ہے، لوگ اسے سلیکٹ کرتے ہیں. اور ایک وہ ہستی ہے جسے اللہ نے چنا ہے. ظاہر بات ہے دونوں کے رتبے میں بڑا فرق ہے. دنیا میں جتنے امام، جتنے پیر، جتنے فقیر اور جتنے منصب والے دنیا میں موجود ہیں، ان سب کو لوگوں نے چنا ہے. لیکن آج جس ہستی کے نام پر ہم کانفرنس کر رہے ہیں وہ اللہ کا چنیدہ ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا. ہم تو ووٹ دینے کے بعد پھر پچھتاتے بھی ہیں نا. جب ووٹ دے بیٹھتے ہیں، پہلے انہوں نے ووٹ لینے والوں نے جو ہمیں خواب دکھائے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا گھر بھی ٹوٹا ہوا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے نیا گھر بنا کے دوں گا. ہم ووٹ دے دیتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا پہلا پرانا تھا وہ بھی توڑوا دیا. آدمی پریشان ہوتا ہے، پھر آدمی پچھتاتا ہے کہ یار میں نے بس اب آئندہ نہیں دیا. لیکن اللہ جو ووٹ دیتا ہے جس بھی بندے کو، اس میں آپ کو پچھتاوا نہیں دیتا. وہ انتخاب ایک دم ایسا صحیح، سیدھا، سچا اور کھرا ہوتا ہے. اور رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے وہ امتیاز بخشے کہ کائنات میں کسی پیغمبر کو وہ مقام اور وہ رتبہ اللہ نے عطا نہیں کیا جو آپ کے پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا. ہر اعتبار سے جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے نا، ان کی سیرت کے تذکرے جو اللہ نے کیے وہ ان کی پیدائش سے شروع کیے، پیدائش سے. لیکن رسول اکرم کی جب باری آئی تو آپ کی پیدائش سے آپ کا ذکر شروع نہیں کیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف یہ وحی کی، ہمارے اس ہونے والے پیغمبر کو دودھ پلاتی رہیے، انگوڑے میں سلاتی رہیے، اس کا خیال رکھیے. جس دن دشمن آپ کے دروازے پر دستک دیں، فرعون کی فوجیں آپ کے دروازے پر آئیں، تو آفاقی ہدایت کے عین مطابق فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا برد کر دینا. لکڑی کے باکس میں بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کرنا تمہارا کام، فرعون کی گود میں پرورش کرنا میرا کام. اس لیے کہ میں رب ہوں. لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ
نجعلوه من المرسلین. فرمایا گھبرائیے نہیں، خوف نہ کیجیے، غم نہ کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے عرض کی اللہ کے اے اللہ الہ العالمین، میں اس بچے کی ماں کو دریا بدھ کر تو دوں، کل کو میری مامتا تڑپے گی، میں بچے کو ملنے کو میرا جی چاہے گا، میں سینے سے لگانا چاہوں گی، کیسے لگاؤں؟ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. گھبرانے کی ضرورت نہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا تیرا کام، تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام. رب رکھے تو کون چکھے. موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے فرعون کے گھر پہنچ گئے. جس بچے کی خاطر بنی اسرائیل کے 99,000 بچے قتل کرائے، وہ بچہ آج فرعون کے گھر میں ہے، شاہی خرچ پہ پل رہا ہے، فوج حفاظت کر رہی ہے. اللہ نے ذرا سا بھی خیال نہیں جانے دیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں. دماغ بھی رب العالمین نے معروف کر دیے، سمجھ نہیں پا رہے کہ جس بچے کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کرایا، اور پھر اللہ کا بڑا عظیم نظام ہے. یہ جو بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں، اپنی جوروں کے، اپنی بیوی کے بڑے غلام ہوا کرتے ہیں، ہر جگہ بولیں گے، لیکن بیگم کے سامنے نہیں بول سکتے. بھلے بیگم پیرنی ہو یا نہ ہو، اس کے سامنے بول نہیں سکتے. آپ میں بھی اگر کوئی بڑے بیٹھے ہوں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میری بات کی تصدیق کریں. اور اللہ نے فرعون کو زبان بند کرانے کے لیے اور اس کو اپنے منصوبے سے ہٹانے کے لیے حضرت آسیہ جو فرعون کی گھر والی تھی اس کو آگے کیا. اور جب آسیہ نے کہا کہ نہیں ہم اسے بیٹا بنائیں گے، فرعون آگے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ نے تذکرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا اللہ نے ان کی پیدائش سے کیا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. محبوبہ کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک اکیلے مکان میں شرقی جانب چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. گھر والوں سے الگ ہو کر حجاب میں آ گئی، پردے میں آ گئی، ویرانے میں آ گئی. ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بالکل انسانی شکل میں ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا. نوجوان مریم ہیں
نوجوان فرشتہ ہے جو انسانی روپ دھارے ہوئے ہے، خلوت ہے، علیحدگی ہے، لیکن شرم و حیا والی مریم کیا جواب دیتی ہیں؟ فرشتے کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتی ہیں، مسرور ہونے کے بجائے بے قرار ہو جاتی ہیں، فرماتی ہیں اے فرشتے مجھ سے دور ہو جا، تیرے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرم و حیا ہے مجھ سے دور ہو جا، میں شرم و حیا والی ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں گناہگار نہیں ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ جب فرشتے نے دیکھا کہ یہ مجھ سے گھبرا رہی ہے، فوراً اپنے بارے میں وضاحت کر کے فرمایا مریم گھبرائیے نہیں، میں انسان نہیں، انا رسول ربی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں پاکیزہ بیٹے کی تمہیں بشارت دوں۔ پاک دامن مریم علیہ السلام کے لیے یہ جملہ بجلی بن کر ان پہ گرا، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت جملہ تھا، میں تمہاری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے آج تک لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، کسی انسان نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں باغی اور بے حیا بھی نہیں ہوں، پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل نے کہا مریم یہ تو میں بھی نہیں جانتا کیسے ہوگا، لیکن قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیہ، یہ بات پروردگار عالم نے کہی ہے، کسی مجاور نے تو نہیں کہی نا، اللہ نے کہی، اور اللہ کی ہر بات کھری، ہر بات کھری۔ ہاں اگر کسی مجاور نے کہی ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا وہ کیسے دے گا، مجاور کے ہاتھ میں تو یہ قدرتیں نہیں ہیں، کسی کو بیٹا نواز دے، کسی کو بیٹی نواز دے۔ اے مریم گھبرائیے نہیں، اللہ نے دینا۔ مریم علیہ السلام بھی اور زیادہ پریشان کہ میں نے آخر قوم میں واپس جانا ہے، قوم کو کیا منہ دکھاؤں، یہ بچہ گود میں لے کر قوم کے پاس کیسے جاؤں گی؟ اور زمانہ تو پھر ایسا ہوتا ہے تو وہ تو تانا زنی کے نشتر چلاتا ہے، تانا زنی کے نشتر چلاتا ہے زمانہ، وہ تو تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، میں کس کس کا منہ بند کروں، جتنی منہ اتنی باتیں، میں کس کس کا منہ بند کروں؟ اور پھر یہاں جنگل میں رہنا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میں یہاں کیسے زندگی گزاروں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا مریم گھبرائیے نہیں، یہ جو سامنے کھجور کی سوکھی ٹہنی نظر آ رہی ہے، ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ جو سوکھی ٹہنی تمہیں نظر آ رہی ہے اس کو پکڑ کے ذرا ہلائیے تو صحیح، اس سوکھی ٹہنی کو ہلا دینا تیرا کام، سوکھی ٹہنی سے تازہ کھجوریں پیش کرنا میرا کام، یہ آپ کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور رہا پینے کا معاملہ تحتا کی سریا، جس وادی میں آپ موجود ہو اس کے نیچے آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کا انتظام کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بچے کو جو ہم عطا کرنے والے ہیں گود میں لے کر ان کھجوروں کو کھاتی رہیے، چشمے کا پانی پیتی رہیے،
وقرّی عینا، اور جبین اطہر سے، عیسیٰ علیہ السلام کی جبین اطہر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتے رہیے۔ رہا معاملہ قوم کا، جب قوم کے پاس جاؤ، قوم سوال کرے گی بچہ کہاں سے لائی ہو، ان کو کچھ بھی جواب نہ دینا، بالکل اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ اس سے پوچھو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا۔ چنانچہ جب قوم کے پاس گئی، قوم نے تانا زنی کے نشتر چلائے، اور تانا زنی کے نشتر چلا کر کے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن، تو نے یہ کیا پھل کھلایا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری تو ماں بھی ایسی نہ تھی، تو نے کماری ہو کر کے گود بسا لی، کیا گل کھلایا؟ خاندان کے لوگ نسبتیں یاد دلواتے ہیں نا کہ تو فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی ہو کر تو یہ کام کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اسی طرح تانا زنی کے نشتر چلائے، خاندانی نسبتیں یاد دلائی گئی۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے آفاقی ہدایت کے عین مطابق کچھ نہیں بولا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ساری کی ساری قوم سراپا احتجاج بن کر کہنے لگی مریم کیا تو ہمیں بے وقوف سمجھتی ہے؟ آپ کہتی ہو کہ اس بچے سے پوچھو، وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی پنگھوڑے میں لیٹا ہے، گود میں لیٹا ہے، وہ بچہ ہمارے اتنے سنجیدہ سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ کیا تو ہمیں بے وقوف بناتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا میری قدرت کاملہ کا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے شاہکار بن جائے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ، اے دنیا والو میں مشکوک النسب نہیں، میں ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ نے مجھے بابرکت بھی بنا دیا، مجھے کتاب بھی عطا کر دی، مجھ پر نماز اور زکوٰۃ کی وصیت بھی فرما دی، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا تو ان کی ولادت سے کیا۔ اب آئی ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری، تو اللہ نے انداز سارا بدل دیا، سارا انداز بدل دیا۔ آپ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں آپ کی ولادت سے شروع نہیں کیا، ولادت سے شروع نہیں کیا، بلکہ اس وقت سے کیا جب ابھی دنیا بنی ہی نہیں تھی، دنیا بنی ہی نہیں تھی، اس وقت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتيتكم من کتاب و حکمہ، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کی روحوں کو رب العالمین نے جمع کیا، انبیاء کی روحیں جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا، اس میں ایک قرارداد رکھی تمام انبیاء سے۔ اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ دیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، کسی کو تورات عطا کروں گا، کسی کو زبور عطا کروں گا، کسی کو انجیل عطا کروں گا، کسی کو صحیفے عطا کروں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، تمہاری موجودگی میں اگر ہمارا آخری تاجدار آمنہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائے تمہاری موجودگی میں، اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان ملاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ کب؟ جب تمہاری نبوت چمک رہی ہوگی، تمہاری کتابیں آ چکی ہوں گی، پھر اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری تاجدار آ جائے تو تم نے اپنی نبوت چھوڑ کے اس کی تائید کرنی، اس کے ساتھ ایمان بھی لانا ہے، تائید بھی اس کی کرنی ہے، اور پھر اسی کا پرچار کرنا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد اللہ نے انبیاء سے کہا، فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے میری یہ بات مان لی؟ اقرار کرتے ہو؟ جیسے کسی کانفرنس میں اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے، یہ قرارداد ہے کہ آپ منظور کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے جی بتاؤ کہ جی، پھر آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جی ہم تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اقررتم، کیا تم نے میری یہ قرارداد منظور کر لی؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے یک صبح ہو کر کے کہا یا العالمین، ہم نے دل و جان سے مان لی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ گویا دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات طے کر لی، اور اللہ نے خود کو بھی گواہ بنا لیا کہ انبیاء کے ساتھ میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ یہ بات عالم ارواح میں طے پا گئی کہ جب آمنہ کا لال آئے گا پھر کسی کا سکہ نہیں چلے گا سوائے اس کے سکے۔ سبحان اللہ، یہ بات پہلے سے طے ہے، پھر کسی کا کوئی سکہ نہیں چلے گا سوائے اس کے سکے۔ دیکھیے آسان سی بات ہے میرے بھائی، سمجھنے کی بات، توجہ چاہیے۔ آپ لوگ جب ماشاءاللہ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، آپ کا سارا عمل حج کا بھی عمرے کا بھی مکے کے اندر ہو جاتا ہے۔ عمرے کا تو سارا حرم کے اندر ہی ہوتا ہے، حج کے لیے آپ کو حرم سے باہر تھوڑا عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، لیکن وہ بھی مکہ کی حدود کے اندر ہے۔ سارا کام آپ کا وہاں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یار مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں، مدینے کی بھی زیارت کر لیں۔ حالانکہ مدینے میں نہ حج ہے نہ مدینے میں عمرہ ہے، حج عمرہ مدینے میں نہیں ہے،
حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے آتے تو آپ مدینہ سے مکے کی طرف سفر کرتے. مدینے میں حج عمرے کا کوئی رکن موجود نہیں ہے، سارا مکے میں ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لاکھوں روپے بھر کر جب مکے تک آئے کھڑے ہیں تو چلو مسجد نبوی کی زیارت بھی کرتے جائیں، روضہ رسول کی زیارت بھی کرتے جائیں، درود و سلام بھی پڑھتے جائیں. ہم اس جذبے اور اس محبت کے تحت مکے سے ہوا ہے. یہ بات مدینے سے ہوا ہے. یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں. اب میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے رخصت ہوئے تقریباً آپ جو مشہور جملہ ہے 14 صدیاں بیت گئی. ویسے تو زیادہ بیت گئی لیکن مشہور جملہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی. اور ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ تقریباً 70 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. 70 سال بعد پیدا ہوتے ہیں. آپ ان کے بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر پڑھنے کی عمر، یہ ساری ملا کے آپ 25-30 سال یہ بھی لگا دیں. 70 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدائش ہوئی، 25-30 سال یہ پڑھنے کے لگا لو تو پورا 100 سال ہو گیا. پورا 100 سال. تو نبی کریم کے بعد 1 صدی گزرنے کے بعد امام صاحب تیار ہو گئے. امام آ گئے. اب امام تک جانے کے لیے اب سے وہاں تک جانے کے لیے کتنا صدی کا فاصلہ ہے؟ 13 صدی. چونکہ یہ 100 سال بعد آئے 13 صدی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کے لیے 14 صدی کا. بیچ میں فرق کتنی صدی کا ہے؟ 1 صدی. امام صاحب ہیں کوفے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے کے ایرانی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں. کوفے تک جانے کے لیے آپ 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں. باقی مدینے تک جانے کے لیے کتنا صدی رہے گی؟ 1 صدی. توجہ سے سنیے گا. کوفے تک جانے کے لیے آپ 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، ان کا مسلک، ان کی فقہ، ان کا دین، ان کے فتاوے، ان کے اجتہادات وہ مجھے حاصل ہوں. اس کے لیے آپ 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں. اب رسول اللہ تک جانے کے لیے باقی 1 صدی رہتی ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم، ان کا تقوی، ان کا فضل، ان کی فیوض و برکات، ان کے اجتہادات وہ اس قابل ہے کہ آپ ان کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا کرتے ہیں. تو کیا آمنہ کے لال کا علم اور تقوی اس قابل بھی نہیں کہ آپ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر کر لیں؟ مکے تک تو آپ گئے کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں اب 3-4 گھنٹے کا سفر ہے، ٹیکسی کرائیں گے مدینے سے ہو لیں گے. تو اب آپ کوفے تک تو گئے کھڑے ہیں، 13 صدیوں کا سفر آپ نے کر لیا. تو آگے مدینے تک 1 صدی کا سفر اور کر لیں. ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں. کیا یہ ایمان ہے آپ کا؟ یہ ہمارا ایمان ہے. جس ہستی کو آپ نے چنا اس کے لیے 13 صدیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور جس ہستی کو اللہ نے چنا اس کے لیے 1 صدی کا سفر بھی آپ کو قبول نہیں. یہ سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ کراچی والا آپ سے کچھ سوال کر کے گیا تھا. اپنے مولوی سے بھی پوچھئے گا
وہ بھی بتائیں گے آپ سوچئے انشاءاللہ دیکھیے جب دین پیچھے والوں سے لینا ہے تو آخر تک آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آخر تک کیوں نہیں جا رہے؟ اب لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور کہیں گے کہ بھی دیکھو یہ جو آج کل کے 14ویں صدی کے جو مولوی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہتر تھے کہ نہیں تھے؟ ہر کوئی بولے گا بہتر تھے۔ مجھ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ تم سے امام صاحب بہتر تھے یا نہیں تھے، میں بھی بولوں گا مجھ سے بہتر تھے، ہر کوئی بولے گا بہتر تھے۔ تو پھر ہم آپ کی کیوں مانیں، ہم ان کی کیوں نہ مانیں؟ میں کہتا ہوں تم نے سوال ہی غلط کیا ہے۔ میرا تو امام صاحب سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میرا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ 14ویں صدی کو پہلی صدی سے ملا رہے ہو۔ سوال اصل یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کی ذات وہ بہتر ہے یا 100 سال بعد امام صاحب کا زمانہ؟ اب میں آپ سے سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا زمانہ بہتر ہے، اور آپ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہ، پھر جو ان کے قریب یعنی تابعین کا زمانہ۔ گویا سب سے بہترین میرے زمانے میں ہے۔ جیسے جیسے لوگ میرے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس بہتری میں کمی آتی چلی جائیں گی، کمی آتی چلی جائیں گی۔ جب آپ پیچھے جا ہی رہے ہیں تو آپ 1300 سال پیچھے نہ جائیں، 1400 سال پیچھے جائیں، ایک صدی کا سفر اور بھی کر لیں اور نبی تک جا کر پھر آپ بات کریں۔ اب آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ تمام دنیا میں تمام لوگوں سے آپ افضل ہیں، اس وقت آپ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ پھونکا جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو دنیا پھر سے آباد ہوگی۔ تو فرمایا جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، لیکن جب اللہ نے آپ کو بتا دی کہ آپ تمام دنیا میں تمام لوگوں سے افضل ہیں تو آپ نے پھر اعلان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدمیت کا سردار ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں اظہار حقیقت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ انا سید ولد آدم، اللہ نے مجھے تمام انسانیت کا سردار بنایا۔ تو آپ سردار بن کر آئے، آپ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائے، لو بدا لکم موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں، فاتبعتموہ، اور تم اس کی پیروی شروع کر دو، وترکتمونی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اللہ کے سچے پیغمبر
موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میرے آنے کے بعد تمہیں گمراہ کر دے گی. بے شک بے شک. نبی مکرم کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی جب گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ ابھی نہیں، گھر میں جا کے سوچئے گا، گھر میں جا کے سوچئے گا. حضرت عمر فاروق تورات کا ایک ورق ایک صفحہ لے کر کے آئے، اللہ کے رسول کے سامنے پڑھنے لگے. آپ کا غصے سے ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے. صدیق اکبر نے دیکھا، حضرت عمر سے کہا عمر اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو، کیسے خطرناک ہو رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے تورات کے ورق کو ایک طرف رکھا اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. اللہ کے رسول میں تو صرف تصدیق کے لیے یہ تورات کا ایک صفحہ صرف تصدیق کے لیے لے کر کے آیا تھا، میں بھی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا. اب اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، عمر تو تورات کا ایک صفحہ لے کر کے آیا ہے، لو کان موسیٰ حیًّا، خود وہ پیغمبر جس پر اللہ نے یہ پوری کی پوری تورات نازل کی، صاحب تورات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، اور وہ آج جنت میں جانا چاہتے میرے آنے کے بعد. آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانا چاہتے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا. بے شک. اللہ کا پیغمبر سچا موسیٰ علیہ السلام بھی میرے آنے کے بعد اگر جنت میں جانا چاہتے تو انہیں بھی میری سنت کی پیروی کے سوا کوئی در نظر نہ آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا امتیاز دیا، بڑا امتیاز ہر اعتبار سے. آپ نے فرمایا دشمن مجھ سے کئی میل کی مسافت پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیتا ہے، بہت دور ہوتا ہے اور میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں کہ وہ بات جو دنیا کے لوگ ہزاروں صفحات گھنٹے 2 گھنٹے لگا کر کسی کو سمجھاتے ہیں، میں وہ بات ایک سطر میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ کمال یہ بھی امتیاز بخشا. نماز پڑھنے کے لیے آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے علاقے میں مسجد نہیں، ہمارے علاقے میں مسجد نہیں، یا میں جہاں سفر میں گیا اس جگہ مسجد نہیں تھی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. یہ بات نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ رب العالمین نے مجھے یہ امتیاز بخشا ہے کہ پوری کی پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد اور پاک بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عذر ہی ختم ہو گیا کہ نماز کہاں پڑھ، مسجد نہیں. فرمایا پوری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا. فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ بھی امتیاز بخشا کہ پہلے جو لوگ جنگیں کرتے تھے مال غنیمت کوئی کسی کا لوٹ نہیں سکتا تھا. فرمایا اللہ نے مجھ پر مال غنیمت کو حلال کیا، سبحان اللہ. مال غنیمت کو حلال کیا. اور اب جو صحابہ جنگیں لڑتے تھے کفار جو
اپنا مال و متاع میدان میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے وہ مسلمانوں پر حلال ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول کو امتیاز بخشا ہے۔ پھر آپ سے پہلے انبیاء کے لیے اتنی مشکلیں تھیں، کپڑا گندا بھی ہو جاتا تھا، ناپاک ہو جاتا تھا، جو حصہ گندا ہو گیا ہے اسے کاٹنا پڑتا تھا۔ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے وہ رعایت دی کہ پانی سے دھو لو کپڑا پاک۔ آپ پھر کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت نہیں دی کہ پانی نہ ہو تو بیچارہ کیا کرے، اس کو غسل بھی کرنا ہے، اس کو وضو بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ پانی تو ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا آپ مٹی سے تیمم کریں، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی پہ ہاتھ لگاؤ، اگر ہاتھوں کو زیادہ مٹی لگ گئی ہے ایسے جھاڑ دو اور اس کو پہلے منہ پہ پھیر لو، پھر دوبارہ لگاؤ اور اس طرح ہاتھوں پہ پھیر۔ یہ کونی تک گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا یہ نہیں، بس پہلے دائیں ہاتھ پہ پھر بائیں ہاتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے امتیازات عطا کیے جو دوسرے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیے۔ تو میرے بھائی اسی طرح ایک صحابی کو آپ نے دیکھا وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا تو کیوں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں میرا رب مجھے پورا ثواب دیتا ہے اور تم جب بیٹھ کر پڑھتے ہو تمہیں آدھا ثواب دیتا ہے۔ تو آدھا ثواب کیوں لیتے ہو؟ پورا ثواب دیا کرو نا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ امتیاز ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو اللہ ثواب میں کمی نہیں کرتا، پورا ثواب دیتا ہے ہر لحاظ۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی ایک میرا بتائیے گا وقت میرا کتنا ہے، کیونکہ میرے پاس گھڑی نہیں، یعنی 5 منٹ۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے الحمدللہ 5 منٹ میرے باقی ہیں، انشاءاللہ آپ کا ذائقہ بدل جائے گا اور نیا حقیقت آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور ضمانت اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ باقی دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی ضمانت اللہ دیتا ہے کہ یہ جو کرے اس کا میں ذمہ دار۔ رسول جو کرے جو کہے اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے، اللہ نے اسے مبعوث کیا ہے۔ اور پھر جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے چنا ہے اپنے بعد ان کا بھی وہی مقام اور رتبہ ہے، ان کا بھی وہی مقام اور رتبہ ہے جس کو اللہ کے حبیب نے اپنے بعد چنا ہے۔ جیسے آپ کا مصلی خالی ہوا تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے بھائی یہ جو نبی کریم کی ذات اقدس ہے، یہ 5 منٹ میں آپ کو آخری ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ لوگوں میں یہ بڑا مشہور ہے کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں نا، یہ نبی کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے بڑے بھائی جتنا یا بہت تیر مارے تو اپنے باپ جتنا عزت دیتے ہیں، اس سے زیادہ یہ عزت نہیں دیتے۔ ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ جو شخص نبی کی عزت تعظیم صرف اتنی جانے جتنی اس کے بڑے بھائی یا اس کے ابا کی ہے، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے۔ میں لیٹا ہوا تھا، اللہ نے 2 فرشتے بھیجے۔ آسمان سے جب فرشتے آئے تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک فرشتہ آ کے معلق ہو گیا، یعنی لٹک گیا، رک گیا، اور ایک فرشتہ نیچے میرے پاس آ گیا۔ جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا تھا
اس فرشتے کے ہاتھ میں ترازو تھا. ترازو کا جو دستہ ہوتا ہے، مٹھا جو ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور دونوں پلڑے اس نے زمین کی طرف لٹکا دیے. اب نیچے والے فرشتے سے اوپر والا پوچھتا ہے جس ہستی کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہستی ہے؟ نیچے والے نے کہا ہاں، اللہ نے ہمیں جس ہستی کے پاس بھیجا ہے وہ یہی ہستی ہے. اوپر والا فرشتہ کہتا ہے اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو. چنانچہ نیچے والے فرشتے نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھے اٹھایا اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسری طرف کسی اور کو رکھا، اور اس کا حدیثوں میں نام نہیں ہے کہ کس کو رکھا. اس کا جب اوپر والے فرشتے نے اس کو اٹھایا ترازو کو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا پلڑا تو زمین پہ ٹکا رہا وزن کی وجہ سے، اور دوسرا پلڑا فوراً اٹھ گیا اور میرا پلڑا بھاری رہا. اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا زنہو بعشرن، اسے 10 کے مقابلے میں تولو. مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بمئاتن، اسے 100 کے مقابلے میں تولو. مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بألفن، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو. مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے ارے بھائی، کس ہستی کا وزن تو کن لوگوں کے ساتھ کرا رہا ہے؟ کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں. واللہ لو وزنتہ بأمتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر پوری کائنات کے مقابلے میں بھی تولے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا. ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے ایسا مینوں بھی وکھال وے. ساری دنیا سے کہتے پھرتے ہو ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم تو فقط اتنا کہتے ہیں کوئی ایسا ہے تو سامنے لاؤ. ارے لاؤ محمد عربی جیسا کسی کو لے کر دو. یہ ہے اصل جو بنیادی نقطہ میری ساری تقریر کا لب لباب، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے کائنات میں دوسرا پیدا ہی نہیں. نہ شان کے اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ تقوی کے اعتبار سے، اور نہ علم کے اعتبار سے. سبحان اللہ. کسی اعتبار سے نبی کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا. تو امام اور امتی جب ہمارے پیغمبر کا مقابلہ اللہ کے دوسرے سچے پیغمبر نہیں کر سکتے تو کوئی امتی کیسے مقابلہ کرے گا؟ آج رات یہاں سے چاول کھانے کے بعد سونے سے پہلے سوچئے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے دروازے کھولے گا. جب دروازے کھولے گا انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی. اس لیے کہ محمد عربی کا در چھوڑ کر ہم کہیں کے نہیں رہتے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت. عزت 3 لوگوں کی، عزت 3 لوگوں کی، وللہ العزت ولرسول کی وللمؤمنین. ایک عزت اللہ کی ہے، ایک اس کے رسول کی ہے، تیسری عزت اس کی ہے جو ان دونوں کو مانتا ہے، چوتھے کی کوئی عزت نہیں. بے شک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.